بھی اتفاق سے جمعہ مبارک کے دن میرا یہاں قیام رہتا ہے، تو آپ خطیب اور امام اپنا وقت مجھے بیان کے لیے عطا فرمائے اور مجھے شکریہ کا موقع عطا فرمائے۔ اور میں الحمدللہ بڑی خوشی اور مسرت محسوس اس لیے کرتا ہوں کہ جمعہ مبارکہ کی برکتوں میں سے ایک برکت مجھے بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ برکت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن سے ملاقات اگر خندہ کے شان سے ہے تو وہ صدقہ ہے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ جب مومن سے ملے تو خوش ہو جائے تاکہ صدقے کا ثواب ملے۔ الحمدللہ یہ آپ کی اور میری ملاقات جو ہے اس کا ذریعہ اور سبب آپ کے قدیم امام بنے، اور میں جمعۃ المبارکہ کا جب بھی کہیں بھی کوئی کتاب یا تقریر کا موقع ملتا ہے تو اسے نام تو دیا جاتا ہے تقریر کا، کتاب کا، لیکن حقیقت میں جمعے کے دن نہ تو تقریر ہو سکتی ہے نہ کتاب جمعے کے دن بیان ہوتا ہے۔ اور ہم میں سے اکثر احباب جو جمعہ میں اس غرض سے آتے ہیں کہ دیکھیں تقریر کیسی ہوتی ہے، کتاب کیسا ہوتا ہے، پرجوش ہے یا ٹھنڈی تقریر ہے، یہ سب پرکھنے جاننے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں۔ اور پھر بیان کے بعد جو بیان ہوتا ہے اس میں تبصرے بھی ہوتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مزہ نہیں آیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں بہت مزہ آیا۔ جو کہتے ہیں مزہ نہیں آیا مطلب جوش نہیں تھا، باقی کچھ ہو یا تو جوش ایسا ہو کہ 30-35 منٹ میں مسجد گونجتی ہے تاکہ وقت آسانی سے کٹے، مزہ رہتا ہے۔ اور اگر جوش ووش نہیں ہے اور اس طرح میری طرح کوئی کمزور آدمی بات کر رہا ہے تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن کبھی بھی بھول سے یہ لفظ ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے گھر میں مزہ نہیں آئے گا تو آئے گا نا۔ حضور نے جلدی ارشاد فرمایا کہ جیسے مچھلی پانی میں، مومن مسجد، مچھلی کو پانی سے باہر رہے تو مزہ آتا ہے پانی میں، مچھلی کی تو زندگی پانی میں، پانی سے نکلی تو زندگی بھی گئی۔ آج جو ہماری زندگیاں خطرے میں ہیں اس کی وجہ یہی ہے، بہت ساری مچھلیاں پانی سے نکل گئی، نکل گئی تو مچھلی پانی سے نکلی تو چڑھ گئی، مچھلی پانی سے نکلی تو چڑھ گئی۔ حضور نے فرمایا مومن مسجد میں ایسے کہ جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے میں۔ پرندہ پنجرے میں جو پرندہ ہوتا ہے وہ ہر وقت یہی سوچتا ہے کہ کب در کھولے نکلوں، اور جیسے ہی در کھلا اتنا تیزی سے نکلتا ہے پتا بھی نہیں چلتا، اس کی نکلنے کی جو سرعت ہے اس کو بھی ناپ نہیں سکتے۔ وہاں کوئی میٹر تو ہے پتا، یہ 60 کلومیٹر کی رفتار سے اڑا ہے یا 100 کلومیٹر، لیکن اتنا تو جلدی ہے کہ پنجرے سے نکلنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ تو یہ دو وصف بتائے گئے، وصف مومن اور منافق۔ اگر یہ پہچاننا ہو کہ مومن کون ہے کیسے پہچانا، اور یہ پہچاننا ہو کہ منافق کون ہے، تو ایک لحاظ سے میرے آقا نے اس کی یعنی پہچان بتا دی۔ جس کو مسجد میں مزہ آئے وہ مومن ہے، اور جس کا دل مسجد میں نہ لگے تو سمجھو کہ الحمدللہ جو مومن ہے اللہ سب کو مسجد میں آنے کی توفیق دے۔ لیکن یہاں جو بھی آتے ہیں تو الحمدللہ جب تک مسجد میں ہیں تو مسجد سے دل لگا ہوا ہے،
اس میں کوئی شک نہیں. یہ مزہ آنا نہ آنا یہ یہاں پر نہیں ہے, یہاں تو رحمت کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دامن کو اس رحمت سے بھر دے. آمین آمین. میں نظر والولا میں اس کتاب کروں گا اور میں کوئی تقریر میں تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں, اور یہ بیان ایسا ہے کہ میں اکیلا کر ہی نہیں سکتا, نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ تمام حضرات میرا ساتھ نہ دیں. جب تک آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو بات بنے گی نہیں. کیونکہ تقریر تو آدمی کہیں بھی کر سکتا ہے, لیکن بات کرنے کے لیے سامنے کوئی ہو تو بات کرے. تو خطاب بول تو میں آپ سے نہ پوچھوں بھائی آپ سنیں نہ سنیں, میں اب شروع کر رہا ہوں اور پھر اللہ خیر کرے. لیکن جہاں بات کرنی ہو تو وہاں پھر پوچھنا پڑتا ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا اب بات کرنے کے لیے جو وقت ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ڈائریکٹ اپنی بات شروع کر رہا ہوں. ڈائریکٹ بالکل. اگر میں آپ حضرات سے پوچھوں اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق میں کائنات میں دین اور ایمان کے بعد یا دینی جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے ہمیں ذخیرہ ملا جس کو ہم دین کہتے ہیں. اب یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نے نہ تو کبھی کوشش کی نہ پوچھا کہ دین کس کو کہتے ہیں, دین ہے کیا. نام ضرور سنا ہے اور کہیں اگر یہ وضاحت سنی بھی ہوگی تو غور نہیں کیا ہوگا, یاد نہیں رکھا ہوگا. یہ بالکل حق ہے. ہم میں سے اگر کسی سے کوئی پوچھے کہ بھائی دین کسے کہتے ہیں تو جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے, کیونکہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی. دنیاوی جتنی چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم بتا دیں گے, ہاں اس کے بارے میں بتا دیں گے کیونکہ شوق ہے, ان کے بارے میں ہم معلومات رکھتے ہیں. لیکن دین کے بارے میں معلومات کم ہے. کم اس لیے ہے یہ نہیں کہ ہم معلومات حاصل نہیں کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں, ہم اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے, جیسے کہ ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں, اس لیے ذرا سا ہم اس میں کمزور ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دین کہتے ہیں کس کو, اور یہ تقریروں سے نہیں آئے گا. یہ تقریروں سے دین سمجھ میں نہیں آئے گا, دین پڑھنے سے سمجھ میں آئے گا, پڑھنے سے. اور پڑھنے کے لیے چاہیے پڑھانے والا, اور پڑھانے والا بھی ہو دین دار, پڑھانے والا بھی ہو دیندار. تو یعنی دین اور دین کا جتنا مکمل ذخیرہ اس کے بعد میں بات ایسی کر رہا ہوں کہ کوئی اس پہ ذرا بھی اعتراض نہ کر سکے. سوال ایسا ہی کرنے جا رہا ہوں, دین اور سارے دین کو رکھے ایک طرف, پھر کائنات, اس کے بعد کائنات تو بڑی وسیع ہے, کائنات کی کوئی حد ہو سکتی, اللہ جانے رسول جانے کائنات. تو کائنات میں سب سے زیادہ انمول قیمتی چیز کون سی؟ سوچئے بھائی. آپ اگر کہیں نماز تو میں نے نماز کو الگ کر دیا, حج روزہ زکات صدقہ خیرات یہ سب دین ہے, دین نہیں. باقی جو ہے دنیا, اس میں سب سے زیادہ انمول چیز بیش بہا جسے کہیں, جس کی ہر آدمی قیمت بھی نہ لگا سکے ایسی, یعنی بیش بہا بیش قیمت بڑی قیمتی چیز کیا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اچھا سوال سمجھ میں آیا. اب اگر میں سبق پڑھاتا ہوتا تو ایک ایک سے پوچھا بتا تو بتا تیرے پاس کیا ہے, سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی, تو ایک ایک سے پوچھتا. لیکن پوچھنا الگ بات ہے, سوچنے پہ تو پابندی نہیں, سوچیں گے رب نے سوچنے کی طاقت دی ہے یا نہیں دی. ہم تو ہر چیز کے بارے میں رات دن سوچتے رہتے ہیں, نہیں سوچتے. ہر چیز کے بارے
میں جو فانی ہے اور جو سراسر نقصان دینے والی چیزیں رات دن سوچتے رہتے ہیں. تو ذرا ایسی چیزوں میں بھی تو کبھی سوچا کریں. اگر ہم اسی بات کو یہی ختم کر دیں اور آپ سے یہ کہیں کہ سوچتے رہیے اور پھر ملیں گے تو جواب دیجیے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں. اب میں جواب دینے جا رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ رکھیں. بڑی زبردست قیمتی چیز، لاجواب چیز، انمول چیز، بے مثال چیز، اور ایسی حقیقت کی جس سے انکار کی گنجائش نہیں، بڑی اہم چیز. اب وہ ہے کیا؟ اس چیز کا نام ہے وقت. اس چیز کا نام ہے اور وقت نہ سمجھے تو ٹائم. ٹائم تو سمجھ رہے کہ نہیں؟ ٹائم، یہ ٹائم ہے نا. ٹائم دنیا پوری کائنات میں اس جیسی کوئی بیش قیمت چیز. ٹائم اتنا قیمتی ہے، یہ ٹائم اتنا قیمتی ہے، اتنا دنیا کی کوئی قیمتی چیز اس کا مقابلہ کر نہیں سکتی. نہیں، ہرگز نہیں. اگر آپ کہیں کہ یہ باتیں کیسی کر رہے ہیں تو میں یہاں صرف ایک تھوڑی سی بات عرض کر کے پھر آگے بڑھوں. رب نے کائنات کو پیدا فرمایا، خالق رب ہے. یہ ساری کائنات رب نے پیدا فرمائی. کائنات کو پیدا فرما کے اور پوری کائنات کا نظام جو ہے، نظام کائنات، کائنات اور نظام کائنات، ساری کائنات کا نظام رب نے لگا دیا ٹائم کے ساتھ. نہیں، آپ پھر سوچیں، یعنی ساری کائنات اور ٹائم. اب چاہے جس چیز کو پڑھیں، چاہے جس کو پڑھیں، چاہے سورج، چاہے چاند، چاہے زمین، چاہے آسمان، چاہے دنیا، چاہے آخرت، ہر چیز کو رب نے ٹائم کے ساتھ کیا کر دیا؟ جوڑ دیا. یہ جو جوڑ دیا کا لفظ ہے میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یعنی ہر چیز کو رب نے جوڑ دیا کس کے ساتھ؟ ٹائم کے ساتھ. اب مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں کہ چیز ہو اور ٹائم نہ ہو. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو میں خود بھی حیرت میں ہوں اور آپ بھی ہوں گے. اگر یہ دیکھیں کہ یہ ٹائم بنتا کیسے ہے، ٹائم کیسے بنتا ہے، یا آپ کے آج کل کے ان گھنٹے، منٹ، سیکنڈ میں نہ جائیں، یہ تو بات کی بات ہے. وقت اور ٹائم بنتا کیسے ہے؟ تو ذرا سا بھی سوچیں گے تو آپ کہیں گے یہ بنتا ہے سورج کے طلوع اور غروب سے. اس سے بنتا ہے ٹائم. یعنی اگر سورج طلوع نہ ہو، غروب نہ ہو، دن بنے گا، اور دن نہیں بنے گا تو رات بنے گی. رات دن نہیں بنیں گے تو گھنٹے بنیں گے، گھنٹے نہیں بنیں گے تو منٹ بنیں گے، منٹ نہیں بنیں گے تو سیکنڈ بنیں گے، نہیں بنیں گے. حالانکہ یہ پورا ٹائم جو ہے یہ بن رہا ہے سورج اور چاند کے غروب اور طلوع سے. سورج طلوع ہوا اور غروب ہوا ایک دن، غروب ہوا پھر طلوع ہوا ایک رات. یہ ٹائم بن رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب آپ مجھے بتائیے جس سورج کے طلوع سے اور جس کے غروب سے، طلوع غروب سمجھ رہے ہیں نا، یعنی طلوع مانا سورج کا اگنا اور غروب مانا سورج کا ڈوبنا. سورج ڈوبا، اگا اور سورج ڈوبا ایک دن. یہ ہوا ایک دن. قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے اگنے کا بھی وقت متعین کر دیا ہے اور سورج کے ڈوبنے کا بھی وقت متعین ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ملکوں کے حساب سے اگنا اور ڈوبنا الگ ہے، لیکن آپ یہاں مجھے بتائیں آج سورج اگا تھا وقت پہ اگا یا نہیں، یا کچھ آگے پیچھے؟ نہیں، آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا. رب نے اس کو ٹائم کا پابند
دیا ہے. سورج اپنے وقت کا پابند ہے. پابند ہوا یا نہیں؟ اچھا گرمی کا موسم آتا ہے ایسے ہی آ جاتا ہے یا وقت پہ آتا ہے؟ میں بالکل ہلکی باتیں کر رہا ہوں. یہ ہلکی باتیں کرتے کرتے تو بات اور بھاری ہو جا رہی ہے. اس طرح یہ بڑی طویل بحث ہے. میں آپ کے ذہن میں آپ کی سوچ کے لیے ایک نقطہ دے رہا ہوں اور یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جیسے ہم کئی ساری چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو کبھی وقت نکال کے تنہا بیٹھ کر کے اس وقت کے بارے میں بھی سوچیں. اس وقت کے بارے ہم اپنی سون چاندی اور اپنا بینک بیلنس اپنی انکم جس کو ہم کہتے ہیں آوک جاوک سب کے بارے میں سوچ رہے ہیں. سوچتے ہیں کہ نہیں؟ اور ہماری تو سوچ صاحب ایسی ہے کہ ان کے بارے میں نہیں ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ان کے. ارے میرے بھائی کیا سوچ میں پڑ گیا؟ سوچ اس کے بارے میں جس کے لیے سوچنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. اگر تیرے پاس فرصت ہی ہے تو اگر سوچنا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر کے یہ قیمتی وقت جو ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اس کے بارے میں سوچ. ہر مومن یہ جانتا ہے کہ قیامت میں جہاں ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہاں اس وقت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اور وقت سیکنڈ بھی ہے تو زندگی کا ایک ایک سیکنڈ ایسا ہے کہ جس میں قیامت میں رب پوچھے گا اس سیکنڈ کو خرچ کہاں کیا. یہ میں کوئی افسانہ نہیں کر رہا ہوں اور یہ حقیقت ہے. جیسے ہم علماء کرام سے اکثر بیشتر سنتے رہتے ہیں کہ بھئی مال کماؤ اور حلال طریقے سے کماؤ, جائز طریقے پہ خرچ کرو. کیوں؟ کہتے ہیں پوچھا جائے گا. ایسا اس لیے کرو کہ پوچھا تو جب مال کے بارے میں پوچھا جائے گا تو عمر کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. سراحت کے ساتھ حدیث پاک میں ذکر موجود ہے کہ جیسے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا ویسے تیری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور عمر اسی وقت سے بنتی ہے. عمر اسی وقت سے بنتی ہے. اب اگر میں ایک آپ کو حساب دوں کریں گے نہیں ہوگا. انشاءاللہ اللہ توفیق دے. جو بہت زیادہ ہوشیار ہو سکتا ہے کامیابی پا لیں لیکن ہے بہت مشکل. ایک آدمی کی عمر ہے 60 سال یعنی اوسط. اللہ اس سے زیادہ کرے امن عافیت سے ایمان سے بھلے 100 سال کی ہو جائے لیکن حضور نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سال. عمر اتنی ہے. یہ بھی کرم ہے, یہ بھی کرم ہے کیونکہ عمر ہو بڑی عمل نہ ہو تو پھر معاملہ گڑبڑ ہوگا, گڑبڑ ہوگا. تو میں جو سوال پیش کر رہا ہوں آپ تمام باشعور اور بڑے حساب جاننے والوں سے 60 سال ایک آدمی کی عمر ہے. 60 سال میں گھنٹے کتنے؟ کیا یہ حساب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو تو سکتا ہے. اگر نہ ہو سکتا تو میں معذرت چاہتا ہوں, میری بھول ہے. ہو سکتا ہو تو کر لیں. 60 سال کی عمر ہے اور اس میں سے 13 سال نکال دو کیونکہ 13 سال تک کوئی حکم نافذ نہیں. 13 سال کا بچہ ہوا, 13-14 سال کا, اس کے بعد وہ مکلف بنا. اب وہاں سے حساب شروع, وہاں سے حساب شروع. تو جتنی عمر ہے اس کے گھنٹے بتائیں کتنے گھنٹے ہوئے اور گھنٹے طے کریں گے تو پھر یہ سوال ہوگا منٹ کتنے بنے اور جب منٹ بنیں گے تو سوال ہوگا سیکنڈ کتنے بنے. اب بتائیے بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ بنیں گے. اچھا بنیں گے تو بنائیے, کبھی بیٹھ کر کے بنائیے, ثواب کا کام ہے. اچھا جب بنا لیں کہ اتنے سیکنڈ بنے, اب اس پہ غور کیجئے کہ اس سیکنڈ جو بنے ہیں اس میں کون سا سیکنڈ دنیا اور کون سا سیکنڈ دین کا. اس میں یہ حساب لگائیے کہ کون سا سیکنڈ گیا غفلت میں اور کون سا سیکنڈ گیا خدا کی. حساب یوں ہوگا, اسی کو تو حساب کہتے ہیں اور یہ ہوگا, ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک ایک لمحے کا
ہم جو کچھ بھی مال خرچ کر رہے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ مال خرچ ہو رہا ہے، کیا وقت خرچ نہیں ہو رہا؟ یہ جو وقت جا رہا ہے یہ خرچ ہی تو ہو رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں جا کر کے آ بھی سکتی ہیں، باقی چیزیں گئی تو آ بھی، دھن اگر گیا تو آ بھی، کرسی اگر گئی تو آ بھی سکتی ہے، جائیداد گئی تو آ بھی۔ لیکن آپ مجھے ذرا جواب بول کے نہ دیں، صرف مجھے یہ محسوس کرا دیں کہ آپ جواب دے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں گئی تو آ سکتی ہیں، اور وقت گیا تو، وقت اگر گیا تو جب نہیں آ سکتا تو وہ جس حال میں گیا ہے نا اسی حال میں وہاں آئے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں وقت گیا وہ آ نہیں سکتا، یہ آ نہیں سکتا مگر یہاں اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ ایسا نہیں کہ اب جو گیا وہ گیا، وہ گیا نہیں، آج زندگی میں نہیں آئے گا، قیامت میں آئے گا۔ یہی تو ایمان ہے، قیامت میں آئے گا اور آ کر کے کہے گا کہ یہ وقت ہوں اور گیا تھا، اس نے میری کوئی فکر نہیں کی اور میں تڑپتا رہا اور یہ مجھے غفلت میں بتاتا رہا۔ یہ وقت آئے گا، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ، تو لمحہ قیمتی ہے تو کرے کیا؟ چونکہ دنیا دار ہیں تو جو جائز کام ہے کرتے رہیں، جائز کام کرتے رہیں، اور اگر شریعت کی روشنی میں ہیں تو گویا کہ وہ تمہارے بیکار نہیں، کام بھلے دنیا کا ہو رہا ہے لیکن تم اگر میرے آقا کی سنت کے مطابق کر رہے ہو تو یہ غفلت میں نہیں، یہ بیداری میں ہے اور یہ عبادت ہے۔ تو چونکہ کام تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا، صاحب کام کرتے رہیں۔ اچھا 24 گھنٹے میں ہر وقت تو کوئی کام نہیں کرتا، اچھا جو وقت کام نہیں کر رہا ہے تو اب کیا کریں؟ ایک سوال ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ ہم سب کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کام، بہتر تو یہ ہے کہ ہاتھ سے، پیر سے، بدن سے کام کرتے رہیں اور ذکر فکر جاری رہے، زبان سے ذکر کرتے رہیں، زبان تھک جائے تو دل سے فکر کرتے رہیں، اور ان دونوں کا تعلق تمہارے کسی کام سے نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح کریں گے تو ایک ایک لمحہ غفلت میں نہیں، یہ آپ کا وقت بیکار نہیں جائے گا بلکہ وہ ایسا چمکدار بنے گا کہ قیامت میں اسے دیکھ کر کے لوگ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیسا بندہ تھا جس کی زندگی کا ایک لمحہ کہیں تاریخ نظر نہیں آتا، ایک ایک منٹ بڑا چمکتا نظر آتا ہے، اور یوں جب وہ چمکے گا تو صرف وہی نہیں بلکہ اس کا چہرہ بھی چمکے گا جیسے چودھری کا چاند چمکے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر جو ضروری کام ہے ہم کر رہے ہیں، اس میں اگر رب نے توفیق دی، زبان ذکر کرتی رہی، ہم کام کرتے رہے اور ہم کام کرتے رہے اور دل فکر کرتا رہا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ حال نہ ہو، اچھا کام سے ہو گئے فارغ، اب کیا کریں؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو باقی دنیا کے انسانوں کا معاملہ وہ جانے اور ان کا کام جانے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو میرے آقا نے یہ حکم دیا ہے کہ فارغ جب ہو جاؤ تو رب کا ذکر کرو، اللہ کی بندگی کرو اور دنیا کے کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گئے اور اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ اب دیکھیے یہ تو اس بات کی ابتدا تھی اور گھنٹی بج چکی، اور چونکہ بڑی طویل بحث ہے، بڑی طویل، اور میں بھی سمجھ رہا تھا کہ یہ بحث یہاں مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن پہلے میں نے آپ کو یہ وارننگ دے دی تھی کہ میں بیان کرنے یا سمجھانے کے لیے نہیں، میں آیا صرف اس لیے ہوں کہ آپ کو ایک، آپ کیا بولتے ہیں، مدعا، عربی والا مدعا نہیں، مدعا، اب مدعا بھی سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لو، یا دنیا میں جب بھی کسی چیز کا راج ہوتا ہے، چرچا ہوتا ہے تو بات اسی کی، کوئی اور چیز سمجھ میں نہ آئے نہیں، جو الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے سیزن میں ہر آدمی کے منہ میں ایک مدعا مل جاتا ہے، ہوٹل پہ دیکھو، گلی میں دیکھو، بس میں دیکھو،
دیکھو, پلین میں دیکھو, ٹرین میں دیکھو, جہاں 2-4 بیٹھے بات وہی ہو رہی ہے. مدعا مل گیا نا. تو دنیاوی چیزیں جب یوں مدعا بن سکتی ہیں تو ذرا غور کر کے اس چیز کو یہ مدعا بنا لیں کہ جب 2-4 مل کے بیٹھے تو بات کریں, مل کر کے بات اسی کی کریں. قسم رب کی, صحابہ کی سیرت جب پڑھیں گے تو ان لوگوں نے وقت کی اتنی قدر کی تھی کہ اگر ایک لمحہ بھی ضائع ہوا تو گھر کے سامنے چٹائی بچھا دی اور رونا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا کسی کی وفات ہوئی, کہ وفات نہیں, وقت ہاتھ سے نکل گیا. یہ وقت نکل گیا, میرے 5 منٹ نکل گئے اور وہ غفلت میں گئے, اس لیے رو رہا ہوں. افسوس دولت جانے کا نہیں, مومن افسوس کرتا ہے اس کا کہ وقت نکلا اور وہ رب کی یاد سے غافل رہا. اب یہاں میں صرف آپ کو یہ ذہن دے رہا ہوں, اس طرح بھی سوچیں. ہر چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ذرا وقت کے بارے میں بھی سوچیں. آج صبح فجر سے لے کے اب تک کتنا وقت گیا, وہ بڑا حساب تو نہیں کر سکتے, اتنا تو کر سکتے ہیں. آج کا تو آدھے دن کا تو کر سکتے ہیں, ابھی نہیں, ابھی تو فرصت ہی نہیں ہے. اور جب فرصت ملے تو ذرا حساب کر لیں گے یہ اتنے گھنٹے, اتنے منٹ, اتنے سیکنڈ, پھر سوچیں کہ اس میں کتنے منٹ غفلت میں گئے اور کتنے منٹ مولا کی یاد میں گئے. بھلا یہی ہے کہ اس میں کوئی خامی ہے؟ بھائی ایسا کرنے سے فائدہ کس کو ہوگا؟ قسم رب کی ایسا کریں گے تو توفیق ملے گی اور بندے کا ہر وقت جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرے گا اور پھر وہ صالحین میں سے بن جائے گا, رب کے محبوب بندوں میں سے بن جائے گا. سیدنا عثمان غنی کی سیرت پڑھیں, آپ کے وہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی, نہ ذکر کی نہ فکر کی. اور عثمان ذوالنورین ہیں, عثمان ذوالنورین ہیں. اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہوگی جو کائنات میں صرف اسی ایک ذات کو ملی ہے. امیر المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, پوری اسلامی مملکت کو سنبھالنا بھی ہے. لیکن سیرت اٹھا کے دیکھیں, جب بھی فرصت ملی تو قرآن اٹھایا, جب بھی فرصت ملی قرآن اٹھایا اور پھر